سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ انسان کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تقدیر بھی بدلے گی اور انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر کبھی امید ٹوٹنے لگے تو یہ آیت یاد رکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر اس صبر کا ہے جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہائی کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تبھی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نوازتا ہے۔ جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ ہم اللہ سے کہہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے والا صرف اللہ ہے، جو اندر کے اس درد کی گہرائی سے بھی واقف ہے، جس نے ہمیں الجھایا ہوتا ہے۔ تو پھر جب سمجھنے والا آپ کے دل میں ہی بستا ہے تو ساری الجھنیں اسے بتا کر ہلکے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پر ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ انسان کو اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے۔ گناہوں کی یاد دہانی مسلسل توبہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ گناہ بھول جائے تو رب کے آگے رونا بھول جاتا ہے، اور پھر جو آنکھ رب کے آگے گڑ گڑانا بھول جائے وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ نامحرم کی محبت عبادت کی لذت چھین لیتی ہے، پھر زندگی میں بے سکونی کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ، اپنی سچی محبت نصیب عطا فرما۔ آمین۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق خدا سے ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کاموں کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار مت کریں، اس کے ساتھ رابطہ میں رہیں گے تو وہ ٹوٹنے ہی نہیں دے گا۔ آئیے آج ہم سب اپنی اپنی زندگی بدلنے کا عہد کریں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی سوچ دیتی ہے۔ اذیت کی سب سے بڑی قسم ذہنی اور جذباتی اذیت ہے۔ زیادہ مت سوچیے اور جو ہو رہا ہے اسے قبول کریں۔ اپنا ہاتھ اس یقین کے ساتھ اللہ کے ہاتھ میں تھما دے کہ وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اور بے فکر ہو جائے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آدمی کے پیٹ میں جب لقمۂ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے
کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے صبر کا دامن مت چھوڑے اور اللہ پر یقین رکھے۔ اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔